الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا میں جو سرکردہ لوگ ہیں، دنیا میں جو سردار قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو ایک امت، ایک جماعت فالو کرتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن یہ سردار لوگ اپنے تمام فالوورز سے اپنا پلڑا جھاڑ لیں گے، کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں. جبکہ یہ فالوورز کیا سمجھ رہے تھے کہ دنیا میں ہم نے ان کا دامن تھام لیا، اب آخرت میں یہ ہمیں بچا لیں گے، لیکن آخرت میں یہ اپنا پیچھا ان سے چھڑا لیں گے، اعلان کر دیں گے کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، بیزاری کا اظہار کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو فالوورز ہیں، یہ ماننے والے، اتباع کرنے والے، جب یہ دیکھیں گے کہ ہمارے ان سرداروں نے تو ہم سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، کہا کہ ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور انہی کے بھروسے ہم زندگی دنیا میں گزار رہے تھے کہ آخرت میں ان کا دامن پکڑ کے ہم جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ لوگ خواہش کریں گے بدلے کے طور پہ کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا، اور جیسا جس طریقے سے آج ان لوگوں نے ہم لوگوں سے بیزاری کا اعلان کر دیا ہے، اسی طریقے پر دنیا میں ہم جا کر کے ہم بھی ان سے اپنا تعلق توڑ لیتے اور سیدھے راستے پر چلتے تو آج جنت تک پہنچ جاتے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے اور کہا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ تمام لوگوں حلال روزی کھاؤ، پاکیزہ روزی کھاؤ. اور حلال اور پاکیزہ روزی کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو چکی. اور کہا شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ بھلا ہوا دشمن ہے. اور یہ کہا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہیں برے کاموں کا اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، اور تمہیں شیطان اس بات پر ابھارتا ہے کہ تم اللہ پر بلا علم باتیں کرو، اللہ پر بلا علم باتیں کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین ان چیزوں میں کہ جن میں بات کرنے کا حق اللہ رب العالمین کو ہے، وہ چیزیں جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کی ذات ہے نا، ان چیزوں میں شیطان انسانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے متعلق اور ان چیزوں کے متعلق بلا علم جو چاہے باتیں کریں. اور بلا علم، القول بلا علم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی بغیر علم کے بات کرنا، دعوے کرنا. اس میں سب سے بڑی جو چیز آتی ہے، سب سے بڑا جرم جو آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. اس لیے کہ ایک انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، یعنی وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا چلانے میں اللہ رب العزت اکیلا نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا پارٹنر بھی ہے. یہ دوسرا پارٹنر اللہ کے ساتھ اس میں جو بنا دیا ہے، کس نے اس کو بتایا، کس نے اس کو اس بات کی خبر دی کہ اللہ رب العالمین اکیلا چلانے والا نہیں؟ تو یہ اللہ رب العالمین کے متعلق بلا علم بات کرنا ہوا، جبکہ اللہ نے اس کے خلاف اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں بہت واضح طور پہ اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمام چیزوں میں اکیلا اور تنہا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ عبادت میں کوئی شریک ہے، نہ ربوبیت میں کوئی شریک ہے رب ہونے میں، اور نہ اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک ہے. تو شیطان انسانوں کو بلا علم اللہ رب العزت پر بات کرنے پر ابھارتا ہے. اسی طریقے پر اللہ رب العالمین کی شریعت اور دین اسلام میں بغیر علم کی گفتگو کرنا کہ فلاں چیز عبادت ہے، فلاں چیز بری ہے، فلاں کام ایسے کرنا چاہیے، فلاں عبادت کا طریقہ یہ ہے، یا اس کام کو اتنی مرتبہ اس وقت کر لو، یہ جملہ یا یہ دعا فلاں موقع پر اتنی مرتبہ پڑھ لو. ان تمام چیزوں کا تعلق شریعت سے ہے نا. عبادت کا من جملہ طور پہ عبادت کا تعلق شریعت سے ہے، اور شریعت یہ اللہ رب العالمین
کی نازل کردہ چیز ہے، تو اللہ کی شریعت میں اپنی جانب سے کوئی بات کرنا یہ در حقیقت اللہ رب العالمین پر بلا علم زبان کھولنا ہے، اللہ رب العالمین پر بلا علم زبان کھولنا ہے۔ اس لیے جتنی بدعات ہیں وہ سب اسی کیٹیگری میں آتی ہیں، جتنی بدعات ہیں دین میں نئی نئی چیزیں ہیں وہ تمام القول بلا علم میں آتی ہیں، اللہ پر بلا علم گفتگو کرنا۔ کسی نے کہا کہ یہ چیز عبادت ہے، جیسے ابھی گزرا عید میلاد النبی، کہا گیا کہ یہ عبادت ہے، عید میلاد النبی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا کام ہے، اور اس پر بہت سارے ڈھونڈے دلائل بھی پیش کیے گئے۔ تو یہ جو بات کہی گئی کہ عید میلاد النبی دین کا حصہ ہے، عید میلاد النبی شریعت کا حصہ ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے عید میلاد النبی اس جیسی دیگر بدعات کو دین اور شریعت کا حصہ نہیں بنایا، آپ نے بنایا، آپ نے بنایا۔ آپ کو یہ علم کہاں سے ہوا کہ یہ عید شریعت کا حصہ ہے؟ کسی نے آپ کو نہیں بتایا، یعنی آپ نے یہ بات اللہ کی جانب منسوخ کی ہے، شریعت کی جانب منسوخ کی ہے، دین اسلام کا آپ نے حصہ بنایا بلا علم، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، ہے نا؟ تو اس لیے جتنی بدعات ہیں وہ سب کے سب القول بلا علم میں داخل ہیں۔ اور اسی طریقے پر وہ انسان جو حرام چیزوں کو حلال کر دیتا ہے، یہ حلال چیزوں کو حرام کر دیتا ہے، یہ بھی القول بلا علم میں داخل ہے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حرام کر دینا یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے درمیان شیطان آیا اور اللہ رب العالمین نے ان تمام کو توحید پر پیدا کیا تھا، حدیث قدسی ہے۔ تو شیطان نے آ کر کے ان چیزوں کو ان کے لیے حلال کر دیا جو اللہ نے حرام کیا، اور ان چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا جس کو اللہ رب العالمین نے حلال کیا تھا۔ یہی معاملہ آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو حرام ہیں لیکن ان کو مختلف ہیلوں اور مختلف بہانوں کے ذریعے سے حلال کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے حلال امور ہیں، ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ حرام ہے، مختلف لوگوں کے مخالفوں کی وجہ سے ان چیزوں کو حرام تصور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی شریعت میں کچھ بھی بولنا، اللہ رب العالمین کی شریعت میں، اللہ کے دین میں زبان کھولنا بلا علم، یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے اور یہ شیطانی عمل ہے۔ اسی طریقے پر میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، قرآن مجید کی جو تفسیر ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کے کلام کے متعلق کوئی بات اپنی زبان سے انسان نکالے اور اس بات کی بنیاد علم نہ ہو بلکہ اپنی مرضی سے کوئی بات کہے تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، القول بلا علم۔ لہذا قرآن مجید کی وہی تفسیر معتبر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہو کر کے ہم تک پہنچی ہے، یا اگر رائے اور نظریے کی بنیاد پر اگر کوئی انسان تفسیر کرے تو اس کے بہت کڑے شرائط مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور گھوم پھر کر کے بات وہی آتی ہے کہ شریعت کے دائرے سے وہ تفسیر باہر نہیں نکلتی۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بڑی سخت بات کہی کہ میں اللہ کے کلام میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں اس سے بہتر ہے کہ مجھے پھینک دیا جائے کہیں اونچی زمین سے، یا اس طرح کے اقوال حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور دیگر اسلاف سے بھی اس طرح کے اقوال آپ کو ملیں گے۔ لہذا اللہ کے دین میں، اللہ کی شریعت میں، یا اسی طریقے پر اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے متعلق انسان جب گفتگو کرے تو یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر کرے۔ اگر بلا علم گفتگو کرتا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، یہ حرام کھانے والے، یہ شیطان کی اتباع کرنے والے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، ہے نا، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان تمام چیزوں کو چھوڑو اور اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، اس کو فالو کرو، اس کی پیروی کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ بلکہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ نے کیا نازل کیا نہیں نازل کیا ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر چلتے ہوئے، جس منہج پر چلتے ہوئے، جن اعمال کو انجام دیتے ہوئے اور جن عقائد کا حامل ہم نے انہیں پایا ہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے، باپ دادا کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ مشرکین کا جواب ہے، مشرکین کا جواب ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہ یہ جو اپنے باپ دادا کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں
اور باپ دادا کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی تو بے عقل اور گمراہ ہو سکتے ہیں، ان کے باپ دادا بھی اگر بے عقل ہوئے، بے وقوف ہوئے اور ان کے باپ دادا بھی گمراہ ہوئے تو ان کی گمراہی ان کے کھاتے میں بھی آئے گی، کیونکہ یہ وہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، اسی طرح کی بات آج کل کے نام نہاد کلمہ کو مسلمان نہیں کہتے کہ جب ان کو کسی بات کی تنبیہ کی جائے، کہا جائے کہ تمہارا یہ عمل غلط ہے اور تمہارا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اور تمہارا یہ عقیدہ غلط ہے، تمہاری یہ حرکت درست نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ دیا ہے اس کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے منہج کے خلاف ہے، تو ان تمام چیزوں کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے اپنے سب کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا، ہمارے خاندان میں یہی سلسلہ چلتا ہوا آیا ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے باپ دادا نے، امی نے ایسا کیا، ابو نے ایسا کیا، ہاں، اور یہی عقیدہ ہمارا ہے، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے کو اپنے پاس رکھیے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں، یہی میں کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنی اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ یا ہماری عمل غلط ہے تو ہمارے باپ دادا بھی تو یہی کر کے گزر گئے، تو کیا وہ سب کے سب بے وقوف تھے، وہ سب کے سب جاہل تھے، اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں بہت ممکن ہے کہ وہ بے وقوف ہوں گے، ہاں کہا اللہ نے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بہت ممکن ہے کہ وہ جاہل رہے ہوں گے، ان تک علم نہیں پہنچا ہوگا، ہاں، اور ان کے درمیان صحیح بات نہیں پہنچی ہوگی، اس بات کا امکان ہے۔ شیطان تو اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی ہے، تو شیطان نے اس زمانے میں بھی تمہارے باپ دادا کو گمراہی میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہوگی اور کوشش میں کامیاب ہوا ہوگا، کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بہت ممکن ہے۔ تو اگر تمہارے باپ دادا گمراہ ہوئے اور تم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو تو تم بھی تو گمراہ ہو گئے، تم بھی جہنم والے راستے پر چلنے والے ہو۔ لہذا یہ جو بات کہی جاتی ہے، جب صحیح بات پیش کی جاتی ہے تو جواب میں یہ بات آپ کے سامنے کہی جاتی ہے کہ نہیں، ہم اپنے باپ دادا کو فالو کریں گے، اور ہمارے خاندان میں جو بات چل رہی ہے وہی صحیح ہے، اور کیا وہ سب جاہل تھے اور کیا یہ تھے ویسے تھے، یہ تمام باتیں وہی ہیں، یہ جملے سارے کے سارے وہی ہیں بعین ہی کہ جن کو مشرکین بھی ادا کیا کرتے ہیں، جن کو مشرکین انبیاء علیہ السلام کی دعوت کے بالمقابل ان جملوں کو پیش کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کی دعوت ماننے والے نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، ہم اسی راستے پر انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اے بے وقوفو، تمہارے باپ دادا بھی تو بے عقل ہو سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، ان تک ہدایت نہیں پہنچی ہوگی، یہ ممکن ہے، تو اگر وہ گمراہ ہوئے، وہ بے وقوف ہوئے، تم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہو، تم بھی انہی کے ساتھ ساتھ گمراہی کے راستے پر جا رہے ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کی بڑی بہترین مثال بیان فرمائی جو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ جب قرآن و حدیث پیش کیا جاتا ہے، جب توحید پیش کی جاتی ہے، جب سنت پیش کیا جاتا ہے، اور جب صحیح عقیدے اور منہج کی بات ان کے سامنے کی جاتی ہے، ان کی لغزشوں کو واضح کیا جاتا ہے، ان کے خطاؤں پر انہیں تنبیہ کی جاتی ہے، اور ان کے عقائد پر انہیں ٹوکا اور روکا جاتا ہے، تو ان کا وہ ری ایکشن کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر لوگ ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کہا کَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہا کہ جس طریقے سے ایک چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، ایک چرواہا اپنے جانوروں کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے، اور وہ جانور صرف پکار ہی سنتے ہیں، وہ جو جانور ہے لا يسمع الا دعاء ونداء، صرف پکارنا اور چلانا ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا مالک چلا رہا ہے، میرا مالک پکار رہا ہے، باقی اگر اس کا مالک کوئی مفید جملہ کہے، کوئی کمپلیٹ سینٹینس کہے کہ کھانا کھا لو، ادھر آؤ، وہاں جاؤ، کچھ نہیں سنتے سمجھتے وہ، بس ان کو اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ مالک چلا رہا ہے، اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ تو وہی حال جو ہے ان مشرکوں کا ہے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آتا ہے، بس ان کو جو کچھ دکھتا ہے باپ دادا دکھتے ہیں، باپ دادا کا منہج، باپ دادا کا طریقہ اور عقیدہ، یہی چیزیں دکھتی ہیں ان کو۔ اور جب ان کو قرآن و سنت پیش کیا جاتا ہے، ان کے سامنے حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کی آیاتیں پیش کی جاتی ہیں، صحیح عقیدے پیش کیے جاتے ہیں، تو ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں ان کو چلانا اور پکارنا لگتا ہے، ہاں، یہ کچھ سمجھتے نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جیسے وہ جو جانور ہیں جو اپنے مالک کے صرف پکارنے اور چلانے کو سنتے ہیں، ان کا مالک اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی گفتگو کرے کچھ نہیں سنتے۔ اسی طریقے پر جب مسلمان ان کافروں کے سامنے صحیح عقائد کو پیش کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کی باتیں کرتے ہیں، تو کچھ نہیں سمجھتے ہیں،
قرآن و سنت جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کے سامنے اس طرح کے آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے آپ کو احباب ملیں گے مسلمانوں میں کہ جن کے سامنے آپ جب قرآن پڑھیں یا قرآن کی آیات پیش کریں حدیثوں کو پیش کریں تو کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ساری باتیں اپنے پاس رکھو, ہم جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہم اسی پر چلیں گے. تو ایک جملہ بڑا پیارا میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے, وہ لوگ استعمال کرتے ہیں, وہ آج کے زمانے کے جو کلمہ کو مشرک ہیں, کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو مت, دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت. یہی نا, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی بات نہ کی جائے, صحابہ کرام کے عقیدے کی بات نہ کی جائے, بس اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھو, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرنے والے, بزرگوں کو فالو کرنے والے, اپنے دوستوں کو, بڑے لوگوں کو, اکابر کو فالو کرنے والے, ہم انہیں کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے, ہمیں چلتے رہنے دو. یہ سب گمراہی کا راستہ ہے, یہ جہنم کی جانب جانے والا راستہ ہے. تو ان لوگوں کی مثال ایسے ہی جانوروں کی ہے کہ جو صرف چلانا اور پکارنا سنتے ہیں, بس گفتگو سمجھ نہیں سکتے, عقل والی بات ان کے بھیجے میں نہیں آتی. تو اسی طریقے پر یہ مشرکین ہیں اور کفار ہیں, اور آج کے زمانے کے کلمہ گو حضرات بھی ہیں کہ جن کے سامنے قرآن و حدیث پیش کی جاتی ہے تو کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں ہو, عقل میں کوئی بات نہیں آتی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ان کو. بس ان کو اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو بزرگ نظر آتے ہیں, اکابر نظر آتے ہیں, باپ دادا اور خاندان اور ان کا جو معاشرہ ہے وہ نظر آتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا, کہا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کہ ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے پاکیزہ روزی, اسی پاکیزہ روزی کو کھاؤ. واشکروا للہ, اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم صحیح معنی میں اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنے والے ہو, یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے عبادت گزار ہو, تم اللہ کی بندگی میں زندگی گزارنے والے ہو, تو ہونا یہ چاہیے کہ تم حلال روزی کھاؤ اور اللہ کا اس حلال روزی پر شکر ادا کرتے رہو. مومن کی زندگی ایسی ہی ہوتی, مومن حلال روزی پر زندگی گزارتا ہے اور اس پر ہمیشہ وہ شکر ادا کرتا ہوا چلتا ہے, شکر ادا کرتے ہوئے چلتا ہے. اور یہی عبادت کا, بندگی کا یہ تقاضا ہے, بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ جو ذات ہمارے اوپر اپنی نعمتیں نازل کرے, جو ہمیں پاکیزہ روزی کھلائے, بہترین اور عمدہ قسم کی چیزیں ہمیں رزق کے طور پر عطا کرے, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے, ناشکری کرو گے تو چھین لیں گے, ہمارا عذاب بڑا سخت ہے. اور اس تعلق سے بہت ساری یعنی قرآن کی بعض آیات بھی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بستیوں کا تذکرہ کیا کہ جب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی اور رزق سے خوب نوازا تھا, لیکن جب انہوں نے شکر ادا کرنا بند کر دیا, کفر کرنا شروع کر دیا, یعنی ناشکری انہوں نے کرنی شروع کر دی, ناقدری شروع کر دی, یہ کہنے کے بجائے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہ نعمتیں نازل کی, ہمارے درمیان نازل کی ہیں, انہوں نے اپنے طاقت اور قوت کا نام لینا شروع کر دیا کہ یہ تمام نعمتیں جو ہمیں حاصل ہوئی ہیں یہ ہماری اپنی کوششوں کا نتیجہ ہے, یہ ہم نے اپنے بلبوتے پہ حاصل کیا ہے, یہ آپ کو طاقت اور قوت ملی کہاں سے؟ اللہ رب العالمین سے ملی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ کے عبادت گزار ہو, حقیقت میں تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو, تمہارا یہ دعویٰ ہے, تو ہونا یہ چاہیے کہ اولا تو حلال روزی کھاؤ, پاکیزہ روزی کھاؤ, اور ساتھ ساتھ اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی گزارو. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزی دی ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے, اسی پر قناعت کرنا چاہیے, اسی پر صبر کرنا چاہیے. اگرچہ وہ روزی معمولی ہو, کم ہو, لیکن بہت ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کم اور معمولی روزی میں اتنی برکت عطا فرمائے کہ وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے. اور اس سے قبل میں نے وہ اثر بیان کیا تھا سلف کی بعض خواتین کے تعلق سے کہ جب ان کے شوہر گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو ان کا دامن پکڑ کر کے وہ کیا کہا کرتی تھی کہ دیکھو ہمارے پاس حلال روزی لے کر کے آنا, حلال کمائی لے کر کے گھر میں داخل ہونا, اس لیے کہ بھوک اور پیاس اور شدت جو ہوتی ہے, تکلیف جو ہوتی ہے دنیا کی, ہم ان چیزوں پر صبر کر سکتی ہیں لیکن جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکتی, ہے نا. تو مسلمان کو چاہیے, ایمان والے کو چاہیے کہ حلال روزی گرچہ کم ہو اسی پر قناعت کرے, اسی پر صبر کرے, اس لیے کہ اگر اس نے پیٹ بھرنے کے لیے, اور یہ سب سے بری چیز ہے جس پہ انسان مرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ بھرنے والے دنیا میں جتنے برتن ہیں ان میں سب سے برا برتن یہ پیٹ ہے. اسی پیٹ کے لیے انسان بہت سارے جرائم اور نافرمانی اللہ کی کرتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے کھائے، اور اگرچہ وہ کم ہو لیکن اسی پر اکتفا کرے، اسی پر قناعت کرے، صبر کرے. اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بعض حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ جو آیت ہے یہ دین میں ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے حلال و حرام کے معاملے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی ہیں وہ صرف یہ ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ کہا المیتۃ، مردار، وہ جانور جو مردار ہو. مردار کس جانور کو کہتے ہیں؟ ایسا جانور جس کو آپ نے شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا ہے بلکہ وہ خود بخود کسی اور وجہ سے مر گیا، بیماری سے مر گیا، یا چوٹ لگنے کی وجہ سے مر گیا، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گیا، ہے نا. اگر وہ ذبح کرنے کی صورت میں اس کی جان نہیں نکلی ہے، حلال جانوروں کی بات ہو رہی، اور حرام جانور تو ایسے بھی سب مردار ہیں. تو حلال جانور جن کو کھانا حلال ہے، اگر ان کو آپ نے ذبح نہیں کیا ہے، وہ کسی اور وجہ سے مر گئے ہیں، ان کی تفصیل سورہ مائدہ میں آئے گی، تو وہ مردار ہیں اور وہ حرام ہے. یعنی آپ نے ایک بکری خریدی، آپ نے اس بکری کو ذبح کیا، کھا لیا، حلال ہے. لیکن بکری آپ نے خریدی اور راستے میں لاتے لاتے بکری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بکری مر گئی، تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں، وہ مردار ہو گئی. یا آپ نے کوئی جانور خصی خریدی، آپ نے خصی خصی جو ہے آپ کے چھت پر چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد اس نے چھت سے چھلانگ لگا لی، گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، تو وہ خصی بھی مردار ہے، اس کو آپ کھا نہیں سکتے. یا کسی بہت وزنی چیز سے اس کو چوٹ لگ گئی اور وہ خصی مر گئی، یا خصی مر گیا، بکری مر گئی، تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، مردار ہے. شرعی طریقے پر جس کو ذبح نہیں کیا گیا وہ المیتہ یعنی مردار ہے، تو وہ حرام. والدم، اور کہا کہ خون، کون سا خون؟ بہنے والا وہ خون جو جانور کو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے. جانور کو جب آپ ذبح کرتے ہیں تو جو خون نکل جاتا ہے نا، وہ جو خون ہے وہ حرام ہے. اور اسی خون کے نکلنے کی وجہ سے وہ چیز جب نکل جاتی ہے وہ ناپاک بھی ہے. جب وہ حرام اور ناپاک خون نکل جاتا ہے تو اب جانور آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والدم، اور بہنے والا خون وہ آپ کے لیے حرام ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اونٹ کو جب بعض اوقات ذبح کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ جو ہے نا جگ اور وہ کیا کہتے ہیں گلاس ولاس لے کر کے حاضر ہو جاتے ہیں اور اس کا خون لے کر کے پینے لگتے ہیں. یہ جائز نہیں، بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جو خون بہ رہا ہے وہ نجس ہے اور حرام ہے، وہ حرام ہے انسانوں کے لیے. اس کے بعد اللہ نے کہا، اور اسی طریقے پر یہ دونوں چیزیں جو بیان ہوئی یعنی مردار اور خون، عمومی طور پہ قاعدہ یہی ہے کہ ہر طرح کا بہنے والا خون اور اسی طریقے پر مردار سب کے سب حرام ہیں. لیکن دو مردار کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. ایک سمندر کا مردار، سمندر میں مچھلی، اب مچھلی کو آپ ذبح تو کرتے ہیں نہیں، مچھلی خود بخود ہی مرتی ہے نا، مردار ہے وہ. تو ایک مچھلی اور سمندر کے جتنے جانور، کوئی بھی جانور سمندر سے نکلے خود بخود مرا ہوا جانور ہو، وہ تیرنے لگے زمین کے سمندر کی سطح پر، یا آپ نے اس کو نکالا وہ خود بخود مر گیا، تو سمندر کا جتنا مردار ہے وہ سب حلال ہے. حدیث اس سلسلے میں بہت واضح ہے. وہ صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک سوال کیا تھا کہ ہم سمندر میں رہتے ہیں تو سمندر کا پانی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا هو الطهور ماؤه والحل میتته، کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا وہ طہور ہے، اور اس کا مردار جو ہے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے. اور دوسری چیز جو ہے، ہاں تو ایک مردار سمندر کا مردار وہ حلال ہے، اور دوسرا مردار جو حلال ہے وہ کون سا ہے؟ ٹڈی. ٹڈی ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اڑنے والا جانور، جھوٹ میں چلتی ہے. یہ جانور چلتے ہیں اور یعنی پرندہ ہے یہ، اور یہ کھیتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، پورے کھیت کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. تو یہ جو ٹڈی ہے اس کو بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہتا ہوا خون ایسا نہیں ہوتا ہے. جو بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے جانوروں کے اندر، اس طرح کا خون اس ٹڈی کے اندر ہوتا نہیں. تو شریعت نے اگر ٹڈی مردار آپ کو ملے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو مار ڈالا، ذبح نہیں کر سکتے اس کو آپ، تو وہ ٹڈی بھی کیا ہے؟ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن ان دونوں مردار کے علاوہ دنیا کے تمام مردار حرام ہیں. اور کہا والدم، اور بہتا ہوا خون، تو اس سے بھی کئی چیزیں مستثنا ہیں. بہتا ہوا خون جو ذبح کرنے کے وقت نکلتا ہے وہ حرام ہے، لیکن کچھ خون ایسے ہیں جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے. جیسے جگر اور تلی، جو دو خون ہیں ہمارے جسم میں، جانوروں کے جسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، جگر اور تلی، پینکریاس جس کو کہا جاتا ہے.
ہے نا. میدا, جگر اور تلی, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو خون سے بنتی ہیں, یہ پورے کے پورے خون کے لوتھڑے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں یہ حلال ہے انسانوں کے لیے, ان کا کھانا حلال جانوروں کا یہ جائز ہے. اسی طریقے پر انسانوں میں جو خون ہوتا ہے تو گرچہ اس میں اختلاف ہے, لیکن انسانوں کا خون بھی پاک ہوتا ہے, حرام ہوتا ہے, پینا جائز نہیں ہے انسان کے خون کو. لیکن اگر آپ پاکی اور ناپاکی کی بات کریں تو انسان کے جسم سے نکلنے والا خون بھی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. اختلافی مسئلہ ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے تھے تو اسی حالت میں انہوں نے نماز بھی جاری رکھی. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ خون جسم سے نکلنے والا جو انسان کا ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا, ورنہ ان کو نیت توڑنی پڑتی نا. بہرحال تو حلال اور حرام کی بات کی جائے تو تمام بہنے والے خون حرام ہیں سوائے ان دونوں خونوں کے. کون کون سے؟ جگر اور تلی, جو جانوروں کے پیٹ میں دو چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا ولحم الخنزیر, اور سور کا گوشت, یہ بھی حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ, اور جو غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے, غیر اللہ کے لیے جس کو ذبح کیا جائے, جس کو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا جائے تو یہ حرام ہے. اب چاہے نام آپ نے گرچہ اللہ کا لیا ہو تب بھی حرام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ نے جانور, ایک تو یہ کہ جانور ذبح ہی آپ نے غیر اللہ کے نام پہ کیا ہے کہ یہ فلاں بابا کے نام پہ یہ جانور, تو وہ تو ایک دم واضح کلیئر ہے کہ یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے بھی ذبح کیا ہے, لیکن ذبح کیا ہے کسی غیر اللہ کو, یعنی اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا, کوئی بڑا ولی ہے, بزرگ ہے, آپ نے اس کو اس کے قریب ہونے کے لیے, اس کی رضا چاہنے کے لیے آپ نے یہ جانور ذبح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے. جیسے بعض لوگ جو ہے لنگر پہ جاتے ہیں تو گائے اور خصی جو ہے ذبح کرتے ہیں بعض لوگ اللہ کے نام پہ, لیکن اس کو لنگر پہ ڈال دیتے ہیں, فلاں بابا کا لنگر ہے, فلاں یہ ہے وہ ہے نا. تو مزاروں کے آس پاس اس طرح کے دھندے جو ہیں آپ کو چلتے ہوئے ملیں گے. اس طرح کا جو ذبیحہ ہے وہ حرام ہے, چاہے آپ نے اللہ کے نام پہ کیا ہو یا غیر اللہ کے نام پہ کیا ہو. اس لیے کہ آپ نے کیا کس لیے ہے, غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے, جبکہ ذبح عبادت ہے اور یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کیا وہ اللہ کی لعنت ہو اس کے اوپر, اللہ کی اس انسان کے اوپر لعنت ہو. البتہ کوئی انسان اگر کسی مہمان کی مہمان نوازی کے لیے ذبح کرتا ہے یا خود کھانے کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اللہ کے نام پہ تو کوئی حرج کی بات نہیں. ایک اور چیز ہے ذبح کے تعلق سے, آج کے معاشرے میں وہ چیز پائی نہیں جاتی. اس زمانے میں جب کوئی بڑا آدمی, سردار, امیر کسی محلے میں داخل ہوتا تو اس کی تعظیم میں اور اس کو یعنی اس کے ویلکم کے طور پر خوش آمدید کہنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جانور کو لایا جاتا اور اس کے سامنے اس کو ذبح کیا جاتا. اس کو عقر کہتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے, لا عقر فی الاسلام, اسلام میں عقر جائز نہیں ہے. تو وہ جو جانور ذبح کیا جاتا تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ مہمان نوازی کے لیے ذبح کیا جاتا تھا, اس کا گوشت کوئی بھی کھائے یا پھینک دیا جائے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا, بلکہ صرف اتنا مقصد ہوتا تھا کہ آنے والے کی تعظیم کی وجہ سے اور اس کو اس کے ویلکم کے طور پہ خوش آمدید کہنے کے لیے ایک جانور خوبصورت سا موٹا تازہ لا کر کے اس کے سامنے ذبح کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ حرام ہے. گرچہ یہ شرک نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے اور اس کے تقرب کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا, اس کو اس کی رضا چاہنے کے لیے ذبح نہیں کیا جاتا کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہے اور وہ خوش ہو جائے تو فائدہ دے گا, نہ خوش ہو تو نقصان دے گا, بلکہ وہ ایک طریقہ ہوتا تھا ویلکم کا اور خوش آمدید کہنے کا. لیکن اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا وما اہل به لغیر اللہ, غیر اللہ کے نام پر یا غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے ذبح کیا ہوا جو جانور ہے وہ بھی حرام ہے. اس کے بعد کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, لیکن جو انسان انتہائی مجبور ہو اور گناہ اور سرکشی کے ارادے سے وہ ان حرام چیزوں کو کھا نہیں رہا ہو, فلا اثم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ایک انسان انتہائی مجبور ہو جائے اور موت کے قریب پہنچ جائے, اگر نہیں کچھ کھائے گا تو مر جائے گا اور سامنے اس کے صرف حرام چیز پڑی ہوئی ہے, جیسے کوئی مردار پڑا ہوا ہے, تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس بات کی کہ وہ اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے, صرف اتنا ہی وہ کھا سکتا ہے. لیکن کھانے کے وقت بھی ارادہ صرف جان بچانا ہونا چاہیے, نیت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو موقع مل گیا ہے ایک حرام چیز کو ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا جائے. یہ نہیں کہا غیر باغ ولا عاد, نہ تو سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا ہو, نیت بھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے, صرف اتنا یہ کہ جان بچ جائے. فلا اثم علیہ, یعنی مجبوری کی حالت میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ
جاگنی کے عالم میں انسان جب موت کے ڈگر پر کھڑا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ بہت سختی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، وہاں پھر بھی تمہیں کچھ نہیں کھانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کرنے والا ہے، اللہ آسانی چاہتا ہے، آسانی کو پسند کرتا ہے، اور بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، رحمت اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا ہے۔ لہذا یہ اللہ کی جانب سے ایک چھوٹ ہے اور اللہ کی رحمت کا ایک مظہر، خوبصورت مظہر ہے کہ انسان اگر موت کے کنارے پہنچ چکا ہو اور حرام ہی چیزیں پڑی ہوں تو وہ حرام چیزوں کو اتنا استعمال کر سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے اور وہ زندہ رہ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر خود بھی عمل پیرا ہونے اور دوسروں کو دوسروں تک قرآن کریم کی تعلیمات پہنچانے کی توفیق بخشے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ هذا والله اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔